ہر جماعت اور ہر پارٹی کا منشور یہ ہے کہ ہم اتحاد امت کی بات کرتے ہیں، ہم آپس میں مل جل کے رہنا چاہتے ہیں۔ نعرہ تو بڑا خوبصورت ہے، ہر کوئی یہی نعرہ لگاتا ہے، لیکن اس کا حل کہاں پر ہے؟ امت متحد کیسے ہو سکتی ہے؟ مسلمانوں کے درمیان جو اختلاف، انتشار، قتل و غارت، دشمنی، عناد، کینہ اور بغض جو امت کے دلوں کے اندر جگہ کر چکا ہے، اس بیماری سے نجات کیسے ممکن؟ محترم بھائیوں، اس بیماری کا علاج اللہ کا قرآن مجھے اور آپ کو دے رہا ہے۔ اللہ خالق کائنات نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، فرمایا لوگوں اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ جو اللہ نے آسمان سے جبریل کے ذریعے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر شریعت نازل کی ہے، وہ قرآن کی شکل میں ہو یا وہ حدیث رسول کی شکل میں ہو۔ ہمارا جب تک تمہارا تمسک، تمہارا تعلق اور تمہارا واسطہ اور تمہارا رشتہ اللہ کی رسی کے ساتھ مضبوط نہیں ہو جاتا، تب تک امت کے درمیان جو اختلافات اور اختلاف اور قتل و غارت اور جنگ و جدل ہے یہ ختم نہیں ہو سکتا۔ اتحاد امت کا مرکز اللہ کا قرآن ہے، اتحاد امت کا مرکز رسول اللہ کا فرمان ہے، وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کہتا ہے کہ میری رسی کو، میری نازل کردہ شریعت کو مضبوطی سے تھام لو اور ٹولیوں میں، تفرقہ بازی میں بٹنے سے اپنے آپ کو بچا لو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ فرماتے ہیں اس وقت کو یاد کرو۔ محترم بھائیوں، وہ وقت کون سا اللہ یاد کروا رہے ہیں؟ ہمارا اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل عرب معاشرے میں قتل و غارت کو عروج پر، جنگ و جدل تھا، فتنہ اور فساد تھا، جہالت کا دور دورہ تھا، رنگ و نسل کی بنیاد پر لوگ باہم دست و گریباں ہو چکے تھے، ایک دوسرے کے لیے دلوں کے اندر نفرتیں پیدا ہو چکی تھی، خاندان آپس میں مد مقابل آ چکے تھے۔ اللہ نے فرمایا اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم آپس میں ایک دوسرے کے لیے دلوں میں نفرتیں اور دشمنیاں بات کے بیٹھے تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ نے تمہارے دلوں سے یہ ساری نفرتیں نکال کر اللہ نے نفرتوں کی جگہ پہ محبتوں کے بیچ بو دی۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ فرمایا اس شریعت کے توسط سے اور اس پیغام ربانی کے توسط سے اور رسول اللہ صلی
तुम्हारी दुश्मनियां खत्म हो गई और तुम्हें जब ला इलाहा इल्लल्लाह की लड़ी में परोया गया और तुम्हें ये रिश्ता दिया गया, तुम्हें ये ट्रैक और रास्ता बताया गया कि तुम्हारा ताल्लुक, रिश्ता और वास्ता ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर है, फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, तो तुमने अपने तमाम तर दीगर रिश्तों के ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह को तरजीह दी और तुम इस कलमे की बुनियाद पर आपस में एक दूसरे के भाई भाई बन के दुश्मनियां, कीना, बुग़्ज़, अदावतें, इंतकाम ये सारे खत्म हो गए और तुम ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर आपस में भाई भाई बन गए। और याद रखो, ये बात बोल के रहा है अल्लाह खालिक़ कायनात के रहा है, वकुन्तुम अला शिफा हुफ़्रतिन मिनन नार। माया, जब तुम इस्लाम के आने से पहले आपस में एक दूसरे के लिए दिलों में नफरतें रखते थे, तो अल्लाह फरमाता है तब तुम जहन्नुम के किनारे पे खड़े थे। तो मोहतरम भाइयों, याद रखें, आज भी अगर हम रंग व नस्ल की बुनियाद पर, कौम की बुनियाद पर, जुबान की बुनियाद पर, अमीरी और गरीबी की बुनियाद पर अगर हम दिलों के अंदर नफरतें पैदा करके बैठ जाएंगे तो अल्लाह के कुरान के मुताबिक जहन्नुम के किनारे पे ये सारी नफरतें, अदावतें, ये जिहालत की जंग है, जिहालत की नफरतें। इस्लाम के आ जाने के बाद ला फ़ज़्ल लिअरबिय्यिन वला लिअजमिय्यिन, किसी अरबी को अजमी पर, अजमी को अरबी पर कोई मुकाम, मर्तबा, क़बूलियत नहीं है। वह भाइयों, अल्लाह ताला का कुरान में क्या कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूला, मैं ईमान के दावेदारों, ऐ मुमिनों की जमात, अतीउल्लाह, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह का कहा मानो, व अतीउर रसूला, और अल्लाह के बाद अल्लाह के पैगंबर का कहा मानो। अल्लाह के हुक्म के बाद तुम्हारे लिए रहबर और रहनुमा, अगर किसी का कौल है, कोई शख्सियत है, किसी का अमल है, तो वो अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व उलिल अम्र मिनकुम, और फरमाया अल्लाह के पैगंबर के बाद साहिब इल्म, उनकी बात मानो। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, फरमाया कि दुनिया के अंदर तुम्हारे दरमियान इख्तिलाफ आ सकता है, झगड़ा हो सकता है, लड़ाई हो सकती है, किसी बात पे तुम बाहम दस्तो गिरबान हो सकते हो। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन, माया किसी मामले में भी अगर तुम्हारे दरमियान कोई झगड़ा, कोई लड़ाई, कोई फसाद बर्पा हो जाए, तो तुमने उस लड़ाई का हल, तुमने फैसला किससे करवाना है, फ़रुद्दूहु इलल्लाह, तो अल्लाह की तरफ अपनी लड़ाई लेकर आओ, अपने मसले का हल अल्लाह के पास लेकर आओ और फिर अल्लाह के रसूल की अदालत में लेकर आओ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि दुनिया के अंदर कोई ऐसा इख्तिलाफ नहीं है जिस इख्तिलाफ का हल अल्लाह के कुरान में मौजूद है, जिस इख्तिलाफ का हल मुहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत में, आपकी सीरत तैयबा से हमें मिलता न हो। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के पास आ जाओ, अपने मसाइल का हल तलाश कर लो, अल्लाह तुम्हारे मसाइल को हल कर देगा। आइए मेरे मोहतरम भाइयों, आज मुझे और आपको इस बात की तरफ तवज्जो देनी है। आज आप देख रहे हैं, पूरी दुनिया ये बात जान चुकी है, पूरी दुनिया ये बात
سمجھ چکی ہے کہ یہ جو کلمے کا رشتہ ہے، یہ جو لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے، یہ جو لا الہ الا اللہ کا تعلق ہے، یہ بڑا گہرا اور بڑا مضبوط تعلق ہے۔ یہ تمام تر رشتوں سے اعلیٰ اور افضل رشتہ ہے، اور اللہ رب العالمین کی جو لوگ اس رشتے کی بنیاد پر متحد اور آپس میں اتفاق اختیار کرتے ہیں، اللہ کی مدد بھی انہی کے ساتھ آتی ہے، اللہ کی مدد انہی کے ساتھ آتی ہے۔ محترم بھائیوں، آج ضرورت ہے ایک بات، ایک وقت تھا کہ ہمیں اس ملک کے بنانے کی ضرورت تھی، ہمیں ایک اسلامی آزاد ریاست کی ضرورت تھی جہاں پر ہم لا الہ الا اللہ کا پرچار کر سکیں، آزادانہ طور پر اسلام کے احکامات کو بجا لا سکیں، اور ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں پیش کری، اس ملک کو حاصل کیا، اس ملک کو بنا لیا، یہ معنی وجود میں آیا۔ مدینے کے بعد یہ پہلی ریاست جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہم نے حاصل کی۔ آپ دیکھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، آپ کی مکی زندگی کو پڑھیے گا، آپ علیہ السلام کے ظلم و جبر پہ پہاڑ ڈھائے جاتے، آپ کا ساتھ دینے والوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کا بازار گرم کیا جاتا، آپ کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی جاتی، آپ کی دعوت کو روکا جاتا، زور بازو قوت کے ساتھ کفر متحد ہو کر اسلام و اہل اسلام کے خلاف سازی کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس رشتے کی بنیاد پر اکٹھا کیا، اس کلمے کی بنیاد پر ایک چھتری کے نیچے جمع کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کارواں بنتا چلا گیا، کارواں بنتا چلا گیا، اور یہ رشتہ اتنا مضبوط تھا کہ جب اس رشتے کی لڑی میں وہ لوگ پروئے گئے تو انہوں نے اس بات کو ثابت کیا کہ کلمے کا رشتہ اتنا مضبوط ہے، اگر باپ کافر ہے تو بیٹا باپ کی گردن کاٹتا ہوا نظر، بیٹی اپنے باپ کو اگنور کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، بھائی کو قتل کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ یہ کلمہ کا رشتہ تھا، ایک طرف اسلام تھا، دوسری طرف کفر تھا۔ آج پھر اس کلمے کے ماننے والے انہوں نے دنیا کے اندر ایک ریاست لائی، اور اس ریاست کے خلاف مشرکین مکہ کی مسلسل سازشیں، مدینے کا گھیرا تنگ کیا جاتا رہا، مدینے کے خلاف پلاننگز کی جاتی رہی، اور اہل مدینہ کو ستایا جاتا رہا۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کے پیغمبر مضبوط ہوئے، آپ کے صحابہ جڑ کے رہے، اور انہوں نے اس مدینے کی ریاست کو قائم کیا، اور اس رشتے کی برکت سے اللہ نے آسمان سے مدد نازل کی، اور وہ چند لوگ، مٹھی بھر لوگ دشمن کے مقابلے میں سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے ہوئے، اور اللہ نے وہ وقت دیا کہ وہ ساری قوتیں اس رشتے کے سامنے ساری ڈھیر ہو گئی، اور وہ ساری قوتیں پاس ہو گئی۔ میرے محترم بھائیوں، آج یہ جو ہمارا ملک ہے پاکستان، یہ جو ہم نے کلمے کی بنیاد پہ حاصل کیا تھا، یہ جو ہم نے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا تھا، روز اول سے دشمن اس ملک کے خلاف سازشیں ہی سازشیں کر رہا ہے، اور سب سے بڑا خطرہ ہمیں کس بات کا ہے؟ آج دشمن میدان سے بھاگ چکا ہے، شکست سے دوچار ہو چکا ہے، بڑی بڑی ٹیکنالوجی لے کر آنے والا، بڑے بڑے میزائل لے
والا، دنیا بھر کے اتحادیوں کو ساتھ لے کے آنے والا، میدان جہاد میں، میدان جنگ میں وہ شکست سے دوچار ہو چکا ہے، اور ان کا جو سب سے بڑا اشتہار، ان کا جو سب سے بڑا ہتھیار ہے مسلمانوں کو ناکام کرنے کا، مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کرنے کا، وہ کیا ہے کہ وہ ہمیں آپس میں رنگ و نسل کی بنیاد پر لڑانا شروع کریں گے، قوم اور زبان کی بنیاد پر ہمارے دلوں میں نفرتوں کے بیج بونا شروع کریں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ اس شکست کو تسلیم کر دے گا؟ محترم بھائیوں، یہ دنیا کے فرعون ان کی ماں مر چکی ہے، ان کو موت نظر آ چکی ہے، اور یہ سارے سر جوڑ کے بیٹھ چکے ہیں، اور یہ اس بات کو بخوبی طرح سے جانتے ہیں کہ اگر یہ کلمے والا رشتہ، اور اگر افغانستان کے اندر یہ عبارت اسلامیہ اور یہ لا الہ الا اللہ کا اگر یہ پرچم لہرا دیا گیا تو یہ افغانستان ان کا بیس کیمپ ہوگا، اور پھر یہاں سے پوری دنیا کے اندر لا الہ الا اللہ کے پرچم کو لہرانے کی پوری ایک کوشش اور تگودو اور جدوجہد اور کوشش کی جائے گی۔ اس لیے وہ ہر ممکن یہ پلاننگ اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس قوت کو کس طرح سے پاش کریں، اور آپ بھی میڈیا سے بخوبی بات کریں، پوری دنیا اس بات کو جانتی ہے کہ افغانستان کی فتح میں پاکستان کا کردار، افغانستان عامر کو فتح کرنے میں کردار کس کا ہے؟ پاکستان کا ہے۔ مودی رو رہا ہے، انڈیا کا ہم کوئی بھی چینل اٹھاؤ گے، ان کی عورتیں فریاد کر کر کے یہ خبر نشر کر رہی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ ان کا استاد کون تھا؟ باجوہ تھا۔ ان کے پیچھے کون تھے؟ پاکستان کی سیکیورٹی کے ادارے تھے۔ تو محترم بھائیوں، آپ دیکھ رہے کہ کل کابل کے اندر کیا ہوا، بارود کی بارش برسنا شروع ہو گئی، خودکش حملہ آور آئے، انہوں نے جیکٹیں پھاڑی، انہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا، اور اس کے اندر غیر مسلم بھی تھے، اور بھائیوں انہوں نے آغاز کر دیا ہے، وہ افغانستان کی اس فتح کو کسی صورت بھی تسلیم نہیں کریں گے، اور ہمیں جس بات کا خطرہ ہے وہ خطرہ کیا ہے؟ جب روس گیا تھا تو اس نے پاکستان کے اندر خودکش بھیجے تھے، یہ ریمن ڈیوس جو آپ نے گرفتار کیا تھا، اور اس وقت بھی پاکستان کے اندر مختلف قسم کی جھگڑے فسادات عروج پر آئے، اور آج امریکہ بھاگ چکا ہے، اور امریکہ بھاگتے ہوئے پھر سے پاکستان کے اندر یہ جھگڑے اور لڑائیاں اور قتل و غارت کو جو ہے نا عروج دے گا، ہوا دے گا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی نسل نو کو، ہم اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے نوجوانوں کو، اپنے بزرگوں کو یہ پیغام دے کہ پیغام پاکستان کیا ہے، پاکستان کا پیغام دینا ہے۔ پاکستان ہے تو ہم ہیں، وہ آپ کو لڑائے گا، وہ آپ کے درمیان اختلاف پیدا کرے گا۔ انہوں نے پھر سے وہ خودکش حملہ آور، وہ پھر سے TTP تحریک طالبان پاکستان کو، انہوں نے پھر سے داعش کو، اور انہوں نے پھر سے ان تکفیری گروہوں کو پاکستان کے چوکوں میں، چوراہوں میں، مسجدوں میں، بازاروں میں، سینموں کے سامنے، درباروں میں انہوں نے پھٹنے کے لیے تیار کرنا ہے۔ تو اس لیے ہم نے ہوشیار رہنا ہے، ہم نے ان دشمن کی سازشوں کو انشاءاللہ ناکام کرنا ہے۔ یہ پیغام پاکستان ہے
کہ ہم کسی قسم کی دہشت گردی کو پاکستان کے اندر برداشت نہیں کریں گے۔ ہم کسی قسم کی دہشت گردی کو پاکستان کے اندر برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ وہ پاکستان کو ٹارگٹ کریں گے، وہ پاکستان کو نشانہ بنائیں گے، اور وہ تکفیری گروہ، وہ داعش اور خارجی وہ پھر سے آئیں گے اور وہ ہمارے نوجوانوں کو ایسی ویڈیوز دکھائیں گے، ظلم اور زیادتی دکھائیں گے۔ میرے محترم بھائیوں، آج دیکھ لیں میڈیا کے اندر ایک پیغام کر رہا ہے، میڈیا ایک خبر نشر کر رہا ہے، لوگ ہمارا تقابل کروا رہے ہیں، کہتے دیکھو افغانستان کے مجاہدین نے، طالبان نے قابل فتح کر لیا ہے، پاکستان نے کشمیر میں کیا کردار ادا کیا۔ اور یہاں پر مجھے اس بات کا خطرہ ہے، اس وقت بھی جب روس گیا تھا اور امارت اسلامیہ آئی تھی افغانستان کے اندر، خلافت کا نظام قائم ہوا تھا، تو انہوں نے ان طالبان کو، ان مجاہدین کو باہم دست و گریباں کر دیا تھا۔ کس بنیاد پر؟ سنی اور وہابی کے جنگ میں دھکیل دیا۔ وہ ایک دوسرے کے خلاف لڑنا شروع ہو گئے تھے، یہ وہابی ہے، یہ سنی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہے، کون سی شریعت نافذ کریں گے؟ محترم بھائیوں، مجھے اس بات کا آج بھی خطرہ ہے کہ وہ اس جنگ کو ہوا دیں گے، اور ہمارے منبر و محراب سے اس جنگ کا آغاز ہونے کا خطرہ ہے۔ اس لیے خدا را اگر کس طرح کی کہیں بھی منفی بات آپ کو سننے کو ملے، کسی اسٹیج سے، کسی منبر سے، کسی محراب سے، کسی پروگرام اور درس سے، کہ ہمیں منفی اسٹیج بنا لینی چاہیے، ہمیں یہ کام کر لینا چاہیے، جہاں پر آپ کو فرقہ وارانہ، مسلکی اور مذہبی منافرت کا پہلو کہیں بھی نظر آئے، وہاں پر آپ نے اپنے آپ کو بچا کے رکھا، کیونکہ وہ مسلمانوں کو آپس میں لڑائیں گے، ہر فورم پہ جا کر وہ ہمیں دست و گریباں کریں گے، اور وہ یہ کوشش کریں گے، وہ کیا کوشش کریں گے کہ مسلمانوں کے اندر ان کے جو علماء ہیں، ان کے جو منبر و محراب کے وارث ہیں، جنہوں نے اپنی عوام کو گائیڈ لائن دینی ہے، جنہوں نے پاکستان کی بقا اور سالمیت کے لیے اپنے نوجوانوں کی اصلاح کرنی ہے، انہی کی زبان سے تیر چلانا شروع کر دو اور فرقہ وارانہ تعصبات کو عروج دو، تاکہ یہ آپس میں جدا ہو جائے۔ آج بھی ہم آپس میں لڑ رہے ہیں، المیہ تو یہ ہے، انہوں نے ہمیں آپس میں اتنا دور کر دیا ہے، بڑا دور کر دیا ہے، یہ فلاں کی مسجد ہے، یہ فلاں کی مسجد ہے، یہ فلاں مسلک ہے، یہ فلاں مسلک ہے۔ اور محترم بھائیوں، کلمہ پڑھنے والا ہر بندہ وہ ہمارا بھائی ہے، وہ مسجد اہل حدیثوں کی ہو، وہ مسجد مکتبہ دیوبند کی ہو، وہ مسجد مکتبہ بریلوی کی ہو، یہ سارے مسلمان ہیں اور یہ سارے کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ ساری کی ساری مساجد وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ مسجدوں کے اوپر ہم نے بورڈ لگا کے ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ بھئی اس مسجد میں کوئی غیر متعلقہ بندہ داخل نہیں ہو سکتا، یہ حنفیوں کی مسجد ہے، یہ بریلویوں کی مسجد ہے، یہ اہل حدیثوں کی مسجد ہے، یہاں پر کسی اور کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ نے کبھی کسی مارکیٹ میں کوئی ایسی دکان دیکھی ہے جس دکان پہ یہ لکھا ہوا ہو کہ یہاں پر بریلوی نہیں آ سکتا، یہاں پر دیوبندی نہیں آ سکتا، یہاں پر شیعہ نہیں آ سکتا، یہاں پر ہندو نہیں آ سکتا؟ ہماری مارکیٹوں میں چلنے والی دکانوں کے باہر کسی کے لیے دروازہ بند نہیں ہے، اور جہاں سے ہمیں دین ملنا تھا، جس بازار اور مارکیٹ سے ہماری نسل لوگ کی اصلاح ہونی تھی، اور جس بازار اور مارکیٹ سے ہمیں اسلام اور کلمہ ملنا تھا، وہاں پر ہم نے جو ہے نا اس طرح کے بلاک کھڑے کر دیے ہیں کہ تاکہ نفرتیں ہمارے دلوں کے اندر پلتی رہے اور مسلمان کبھی متحد نہ ہو۔ اس لیے خدا اس بات کو سمجھنا ہے، اور مسلمان ایک جسم کی مانند ہے،
فرمایا کہ اہل اسلام کلمہ پڑھنے والے ایک جسم کی مانند دعا کرتے ہیں، جسم کے ایک حصے میں درد ہو تو پورا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، مومن کے لیے دیوار کی مانند ہوتا ہے، اس دیوار میں لگے ہوئے بلاک شریر کے ایک دوسرے کو سہارا دیتی ہے اور دیوار مضبوط ہوتی ہے۔ آپ اس کے اوپر 10 15 20 15 عمارت کھڑی کر لیتے ہیں کیونکہ آپ کی بنیاد مضبوط ہے، جتنی چاہے منزل کھڑی کر لے، بنیاد کمزور ہوگی تو عمارت ڈگمگائے گی، کوئی اس میں رہنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، خطرہ ہوگا، گرا دی جائے گی۔ اس لیے محترم بھائیوں، اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ مومن کلمہ پڑھنے والا مسلمان وہ ایک دوسرے کے لیے اس دیوار کی مانند ہوتا ہے، جس طرح ایک بلاک دوسرے بلاک کو تقویت دیتا ہے، مضبوط کرتا ہے، اسی طرح مسلمان ایک لڑی میں پرو کر وہ متحد اور متفق ہو کر دنیا کفر کے مقابلے میں سیسا کی دیوار بن جائے گا۔ مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو کبھی نقصان نہیں دیتا، کبھی اس کو پریشان نہیں کرتا، کبھی اس کو دشمن کے حوالے نہیں کرتا اور کبھی دشمنوں کی سازشوں میں کا شکار نہیں ہوتا۔ مسلمان مومن بڑا ہوشیار ہوتا ہے، بڑا چالاک ہوتا ہے۔ مومن کبھی ایک سوراخ سے 2 بار ڈسا نہیں جاتا، کبھی ایک سوراخ سے 2 بار ڈسا نہیں جاتا۔ ہم دشمن کی سازشیں دیکھ چکے ہیں، دوبارہ دشمن کی ان سازشوں کا شکار نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ نے دیکھا تھا نا کہ ملک تھا، کسی پاکستان کے اندر روزانہ ہمیں کہیں مسجد میں بارود نظر آتا، کہیں بازاروں میں، کہیں چوکوں میں، کہیں چوراہوں میں افواج پاکستان میں، اور علماء پاکستان نے مل کر جب اس دہشت گردی کا مقابلہ کیا، جب اس دہشت گردی کے خلاف کھڑے ہوئے، الحمدللہ داعش کا بھی خاتمہ ہوا، TTP تحریک طالبان پاکستان کا بھی خاتمہ ہوا، اور آپ نے ایسی بڑی بڑی جماعتیں جن کا نام کراچی کے اندر لیتے ہوئے خوف زدہ ہو جایا کرتے تھے کہ ان کا نام لینا جرم ہے۔ محترم بھائیوں، اللہ نے ان سازشوں سے بھی ہمیں محفوظ کیا اور ان قوتوں کو بھی اللہ نے پاش کر دیا ہے۔ اس لیے دوبارہ سے یہ جنگ شروع ہوگی، ہم نے اپنے آپ کو اس جنگ سے بچانا ہے اور پاکستان کے ہر فرد و بشر کو پیغام پاکستان دینا ہے کہ پاکستان ہمارا گھر ہے۔ یاد رکھیں، آپ کا اپنا گھر ہے، آپ گھر کے 4 بھائی ہیں، دشمن آپ کے مد مقابل ہے، دشمن آپ کے مد مقابل ہے۔ آپ کے گھر کا کوئی فرد اگر دشمن سے ملا ہوا ہے تو آپ کی عزت بھی غیر محفوظ ہے، آپ کی چادر اور 4 دیواری بھی غیر محفوظ ہے، آپ کا گھر بھی غیر محفوظ ہے۔ اور اگر آپ 4 بھائی گھر میں لڑتے ہیں، آپ کے اختلاف ہیں، آپ کے جولے الگ الگ ہیں، آپ کے تنازعات ہیں، لیکن باہر سے آنے والے دشمن کے خلاف آپ ایک ہیں اور اس کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم 4 بھائی مل کر تیرا مقابلہ کریں گے۔ آپ کے آپس کے اختلافات اپنی جگہ پر، لیکن دشمن آپ کی کمزوریوں سے کبھی فائدہ حاصل نہیں کرتا۔ آپ کا گھر 4 دیواری، چادر، عزت اور ناموس محفوظ ہوگا۔ محترم بھائیوں، یہ پاکستان ہمارا گھر ہے، یہ اسٹریٹجی اور یہ حکمت عملی ہمیں اختیار کرنی ہوگی کہ دشمن کو اپنے اختلافات سے فائدہ حاصل نہیں کرنے دینا۔ ہم نے اس کو یہی پیغام دینا ہے کہ تو ہمیں اس جنگ میں دھکیلنا چاہتا ہے، ہم اس جنگ کے اندر تیرا ساتھ نہیں دیں گے۔ اگر ہم آپس میں متحد ہوئے اور کلمے کی بنیاد پر اگر ہم آپس میں مل گئے، وہ علماء کو خریدے گا، اس نے پہلے بھی علماء کو خریدا ہے، اور ان علماء سے وہ کلمہ کو مسلمان کو کافر دینے کے فتوے پھر جاری کریں گے، اور وہ ان کا سب سے بڑا ان کا جو پیغام ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ تابوت اور تابوت کے ماننے والے تابوت اور پھر تابوت کرتے کرتے وہ بالآخر مسلمانوں کے ہر فرد و بشر کو کافر کراتے ہیں، اور اس کفر کے فتوے لگا کر وہ مسلمانوں کے درمیان انتشار، اختلاف اور لڑائی اور جھگڑا پیدا کریں گے۔ میرے محترم بھائیوں، اس لیے ہم نے ایسے
علماء سو سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور اگر آپ کو کہیں ایسا فتویٰ نظر آئے یا کوئی بھی ایسا عالم اور کوئی بھی ایسا مفتی اگر آپ کو یہ بات کہتا ہوا نظر آئے کہ سب سے بڑا طاغوت امریکہ ہے، اس امریکہ سے چھوٹا طاغوت فلاں ہے، اور جو بھی مسلمانوں کی حکومتیں امریکہ کے متحد کرتی ہیں وہ ساری طاغوت ہے، بڑا طاغوت تو دور ہے، پہلے چھوٹے طاغوت کو مارو۔ جو مولوی آپ کو یہ فتویٰ دے گا آپ اس مولوی سے فوراً دور ہو جائے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور اپنے آپ کو مضبوط کرے، کیونکہ یہ دشمن کی سازش ہے۔ کہ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ امت مسلمہ کو متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ دشمن کی سازشوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ اس پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دے، اللہ افغانستان کی فتح کو پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی فتح اللہ تعالیٰ بنا دے، اور اللہ تعالیٰ افغانستان کے اندر مسلمانوں کو بھی دشمن کی سازشوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ پاکستان کو بھی دشمن کی سازشوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ توفیق